شب برات کو نہ رات چڑھتے ہی اللہ پہلے آسمان پر جو اس کی شان کے لائق ہے نزول جلال فرماتا ہے، اور پہلا جملہ یہ فرماتا ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، یعنی معافی دینے والا کہہ رہا ہے چلو آؤ ادھر آؤ ذرا معافی مانگو، میں معاف کرنے آیا ہوں۔ اگر ہمیں کوئی شخص کہتا ہے کہ شب برات کو اٹھ کے نفل نہ پڑھو، تو بھائی نفل ہم نے پڑھنے اللہ کی رضا کے لیے، ہمیں کسی بندے سے ڈگری لینے کی ضرورت نہیں، نہ تو ہمارے اور رب کے درمیان معاذ اللہ کوئی وسیلہ ہے کہ تو کہے گا تو پڑھیں گے، جب دل کرے گا پڑھیں گے، اور جتنے دل کرے گا پڑھیں گے۔ ہم تو نفل کہہ رہے ہیں اس کو، ہم نے کب کہا ضروری ہے جو عشاء پڑھ کے سو جائے فجر تک سویا رہے، ہم اس کو گناہگار نہیں کہہ رہے، لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ گولڈن چانس مس کر دیا اس نے، چانس مس کیا ہے، یہ تو اللہ کی رحمت کا موقع تھا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات تھی، یعنی شب برات کی رات، فرماتی ہیں شعبان کی 15ویں رات تھی، میں نے اچانک نظر ڈالی تو حضور میرے بستر میں تھے، پھر میری نظر پڑی تو حضور نہیں تھے، میرے دل میں گمان آیا، خیال آیا کہ شاید کسی اور زوجہ کی طرف حضور کا میلان تباہ ہو گیا ہو، وہاں تشریف لے گئے ہوں۔ فرماتی میں اٹھی باہر گئی تو نبی کریم علیہ السلام جنت البقیع میں تھے، قریب ایک جگہ پہ حضور دعائیں مانگ رہے تھے۔ فرماتے میں گیا تو حضور فرمانے لگے ابو بکر کی بیٹی تو نے کیا گمان کیا کہ اللہ کا رسول تیری حق تلفی کرے گا؟ عرض کی حضور آپ مالک ہیں، کہیں اور جانا چاہیں تو میری طرف سے پابندی نہیں۔ کہتی ہے وہاں کھڑے کھڑے میرے رسول کریم نے بیان فرمایا، یہ ترمذی کے لفظ ہیں، حضور نے فرمایا عائشہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، مدینے میں سب سے زیادہ بکریاں بنو کلب کا قبیلہ پالتا تھا، فرمایا آج کی رات بنو کلب کے قبیلے کی بکریوں کی تعداد کے مطابق اللہ میری امت کے لوگوں کی بخشی فرما دے گا۔ یہ وہ رات ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بات رات کو سنی تنہائی میں نبی پاک سے، رات کو تنہائی میں حضور سے سنی، سویرے جناب عائشہ نے کل امت کو بتائی۔ اگر یہ بات اہمیت والی نہ ہوتی تو بی بی صاحبہ آگے روایت کرتی، یہ کتابوں میں آتی، یہ لوگوں کو بتاتی۔ حضرت عائشہ نے روایت کیا اور مولا علی شیر خدا نے تو کھل کے کہا، ابن ماجہ میں حضرت علی سے پیار کرنے والوں کے لیے الگ عنوان، مولا علی نے کھل کے فرمایا شعبان کی 15ویں رات کو رات عبادت کرنا اور سویرے روزہ رکھنا۔ حضرت علی کا لفظ بائی نہیں سیاستہ میں، رات کو روز عبادت کرنا، دن کو روزہ رکھنا۔ ویسے تو رب کریم ہر روز تہجد کے وقت پہلے آسمان پر نزول جلال فرماتا ہے اور لوگوں کو فرماتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟ اور فرمایا ہر روز تہجد کے وقت یہ اعلان ہوتا ہے، پر شب برات کو نا شروع رات سے یہ اعلان شروع ہو جاتا ہے۔ ادھر دیکھو میری طرف، مغرب سے اعلان شروع ہو جائے گا۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، اللہ کرے آپ کو۔ اور بھائی یہاں باہر لوٹ سیل لگ جائے، یہاں ابھی سیل لگ جائے، 5000 والا جوڑا 1500 میں، تو رش ختم ہوگا۔ اور بھائی اگر یہ لگ جائے، چلو یہ تو دور کی بات ہے نا، ہم تو لنگر والے لوگ ہیں، اگر لنگر کا اعلان ہو جائے یہ بڑا تگڑا ہے، بڑا تگڑا۔ ہمارے ہاں تو شادی کی روٹی کھلتی ہے تو لوگ آخری روٹی سمجھ کے کھاتے ہیں، شاید اللہ ماشاءاللہ یہ آخری ہے، اس کے بعد نہ ملے گی۔ جب اعلان ہوتا ہے اور دعوت ہوتی ہے کہ کھلا ہے جی کھاؤ، کیا حشر ہوتا ہے، کیا انداز ہے۔ مولا علی شیر خدا حدیث روایت کرتے ہیں، رنگ کیا ہے؟ فرمایا باقی راتوں میں نا تھوڑا سا پیکج ہوتا ہے، تھوڑا سا، آخری حصے میں رات کے شب برات کو نا رات چڑھتے ہی اللہ پہلے آسمان پر جو اس کی شان کے لائق ہے نزول جلال فرماتا ہے، اور پہلا جملہ یہ فرماتا ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، یعنی معافی دینے والا کہہ رہا ہے چلو آؤ ادھر آؤ ذرا معافی مانگو، میں معاف کرنے آیا ہوں، مانگو معافی۔ ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ معاف کر دیں گے۔ اور آپ فرماتے ہیں ہے کوئی رزق مانگنے والا؟ وہ جو بڑی درخواستیں دیتے پھرتے ہیں نا مختلف اداروں میں، وہ ایک درخواست نا کل شب برات والی رات بھی دیں۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ وہ جو کہتے ہیں نا بڑی بڑی کمپنیوں میں نے اپلیکیشن جمع کرائی ہے تو کہیں کام نہیں بن رہا تو نسخہ دے رہا ہوں، ایک ایپلیکیشن کل رات بھی جمع کراؤ، انشاءاللہ کام بن جائے گا۔ اور میں نہیں کہہ رہا، مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں، اور وہ خود نہیں فرما رہے، وہ نبی پاک کا فرمان نقل کر رہے ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں بیان کر رہے، وہ کہتے ہیں رب فرماتا ہے کوئی روزی مانگنے والا؟ سارے سیٹھوں، نوابوں، جاگیرداروں کے پاس جا کے تھک گئے ہو،
ایک دن میرے کہنے پر، ایک رات، ایک دیہڑی، ذرا شب برات والی لگا کے تو دیکھو، پر شرط یہ ہے کہ یقین کامل ہو، ارادہ یہ، مطلب اللہ معاف کرے آپ نے ناراض نہیں ہونا، لیکن وہ ماحول اس طرح کا ہے کہ شب برات کو ایک دو ساتھی کو کہا رات کو عبادت کر کہتے جی وہ تو ٹھیک ہے پر سویرے چھٹی نہیں، کام کرنا ہے، یعنی رب کہہ رہا ہے کہ تو آ جا شب برات کی رات، جو مانگے گا وہ تجھے، لیکن یہ ادھر نہیں توجہ کر رہا، یہ کہتا ہے سویرے 10 بجے دکان نہ کھلی تو مشکل ہو جائے گی، دفتر نہ گیا تو حالات، آپ دیکھیں ذرا، اب جب یقین اس طرح کا ہو تو پھر تو بھائی ساری زندگی اداروں میں درخواستیں دینی ہے، پھر آپ جیسا آپ کا مزاج ہوگا، اللہ تعالیٰ تو بندے کے گمان کے قریب ہے، تو میرے رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں یہ میسج دیا، پیغام دیا، فرمائے اس رات جو اولاد مانگے گا رب اسے بھی عطا فرمائے گا، اس رات جو اللہ سے بخشش مانگے گا اللہ اسے بھی دے گا، اس رات جو رب کریم سے عزت مانگے گا اللہ اسے بھی عطا کرے گا، شارحین نے لکھا اس رات جو رب سے پردہ پوشی مانگے گا اللہ اسے پردہ پوشی بھی عطا کرے گا، جو جنت کا سوالی ہوگا رب اپنے فضل سے عطا فرمائے گا، کوشش فرمائے، کوشش فرمائے۔ 10 محرم کو ہمارے ہاں لوگ جاتے ہیں قبرستان، وہ کسی حدیث سے ثابت نہیں، میں منع نہیں کر رہا، جائیں 9 محرم کو جائیں، 10 کو جائیں، 11 کو جائیں، 8 کو جائیں، سفر میں جائیں، ربیع الاول میں جائیں، قبرستان میں جب بھی جائیں منع نہیں ہے، لیکن شب برات والی رات تو خود رسول کریم گئے ہیں نا قبرستان، اب جو بات میں نے سمجھانی ہے اس کو سمجھیں، نبی پاک کی والدہ کا مزار نہیں ہے وہاں جنت البقیع میں، حضور کے کو بھائی بہن، حضور کیا کرنے گئے؟ امت کی بخشش کے لیے گئے، شب برات کی رات لالچی نہ بنے کہ صرف میں نے اپنے لیے روزی مانگنی ہے، کل امت کے لیے مانگے، رب کریم سے مانگے، اپنے بھائی کے لیے مانگے، اپنی بہن کے لیے مانگے، اپنے بیٹے کے لیے مانگے، اپنی بیٹی کے لیے مانگے، اللہ کریم سے، یہ مانگنے کی رات ہے۔ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن وارے کارن کھلا جے دروازہ، آئیں اللہ کی بارگاہ میں اس رات کو کھل کے دعا مانگیں۔ قبرستانوں میں نہ کچھ قبریں ایسی ہیں کہ جو بتاتی ہیں کہ سالوں بیت گئے ہیں کوئی آیا نہیں، کچھ قبریں بتاتی ہیں، اور کچھ بڑے قبرستان بڑے شہروں میں ایسے بھی ہیں کہ جن کا گورکن کہتا ہے کہ مجھے کمیٹی نے کہہ دیا ہے جہاں 4-5 سال کوئی نہ آئے وہاں نئی قبر بنا دیا کرو، وہاں نئی قبر بن جاتی ہے معاذ اللہ۔ او بھائی کچھ ہیں ایسے، کچھ ہیں، یہ جائیں نا اکبر بادشاہ یہاں لیٹا ہے لاہور میں، تو شعر لکھا ہوا ہے، بر مزارے ماں غریبا نے گلے پروانہ سوزز نے صدائے بلبلیں، فارسی کا مقولہ لکھا ہے اس کی قبر پہ، کہتا ہے میں وہ غریب ہوں، اعلیٰ بادشاہ ہے مقبرے میں لیٹا ہے، کہتا ہے میں وہ غریب ہوں کہ نہ یہاں کوئی پروانہ آتا ہے نہ بلبل آ کے گیت گاتی، کوئی آتا ہی نہیں، کوئی فاتحہ نہیں پڑھتا، کوئی فاتحہ نہیں پڑھتا۔ او بھائی کئی قبریں ایسی ہیں جن پہ سالوں بیت گئے کوئی لوٹا نہیں، اور مشکات میں حدیث ہے میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو قبر میں ہوتا ہے وہ تو اس آدمی کی طرح ہے جو دریا میں ڈوب رہا ہے اور وہ انتظار کر رہا ہے کہ میرا بیٹا میرے لیے دعا مانگے، میری بیٹی دعا مانگے، پر بیٹے کو تو 27 سال ہو گئے، ملک سے باہر ہے، کاغذ بنے گے تو ابے کی قبر پہ آئے گا نا، اس کے تو کاغذات ہی نہیں مکمل ہو رہے، وہ بیٹے کو تو مشکل ہے بڑی، وہ تو کاغذات نہیں بن رہے، وہ تو دولت کا مطالبہ پورا ہوگا تو جب ہی وہ کام ہوگا نا، انتظار ہو رہا ہے قبروں میں میرا بیٹا دعا کرے، میرا بھائی دعا کرے، اور اگر بچہ دفن ہے تو وہ کہتا ہے میری ماں دعا کرے، میرا باپ دعا کرے۔ کوشش کریں شب برات بعد از مغرب یہ رواج پیدا کریں، یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قبرستان میں جائیں اور جا کر کے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ جو اس قبرستان میں لیٹے ہیں وہ بھی، اور جو آج تک کلمہ پڑھنے والے دنیا سے گئے وہ بھی، اور جو قیامت تک جائیں گے وہ بھی، اے اللہ تو سب کی بخشش فرما دے۔ اللہ کی رحمت کو محدود نہ کریں کہ صرف مجھے بخش دے، اسے کہیں یا اللہ کل کی بخشش فرما۔ ساری امت کے لیے دعا کریں، شب برات کی رات نفل پڑھیں۔ ہمارے ہاں محفل ہوتی ہے ہر سال الحمدللہ، بڑے شوق سے بڑا خوبصورت ہم اہتمام کرتے ہیں، لیکن میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ جن کو اکیلے میں نفل پڑھنے میں مزہ آئے وہ اکیلے میں پڑھیں۔ کتنی کھلی بات کر رہا ہوں،
میں پابند نہیں کر رہا کہ آپ یہاں آئیں گے، محفل میں آئیں گے، ضروری ہے بھئی آپ کو اکیلے میں مزہ آتا ہے نا، کچھ لوگ تنہائی میں ہو تو دل زیادہ لگتا ہے، وہ تنہائی میں کریں اللہ اللہ کوئی عرض نہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں کہ نعت سنتے ہیں تو دل نرم ہوتا ہے، تقریر سنتے ہیں تو دل نرم ہوتا ہے، تو جن کا اس طرح نرم ہوتا ہے وہ مسجد میں آئے، بات سنیں۔ کچھ کو سب کے بیچ بیٹھ کے رونا آتا ہے۔ حضرت سعدی شیرازی فرمایا کرتے تھے کچھ لوگوں کے آنسو مجھے رلا جاتے ہیں، فرماتے ہیں کچھ کی آنکھیں دیکھ کے رو پڑتا ہوں، لہذا میں جب بھی ذکر کرتا ہوں محفلوں میں بیٹھ کے کرتا ہوں، تنہائیوں میں مجھ سے نہیں ہوتا، تو جس سے نہیں ہوتا وہ آئے نا، مسجد میں آئے، رات عبادت کریں، کل مغرب سے پہلے کام سمیٹ لیں سارے، اور مغرب کے بعد یہ رات شروع ہوگی، مغرب کے بعد ایک چھٹی کر لو اللہ رسول کے لیے، کر لیں گے انشاءاللہ تعالی ایک چھٹی، اور توبہ کی رات ہے یہ، توبہ کرنی۔ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبہ کا معنی ہے پچھلے گناہ پر پچھتانا، شرمسار ہونا، کہتے نہیں اے کاش میں نہ کرتا، اور وہ لفظوں میں نہیں، جملوں میں نہیں، توبہ رٹی رٹائی نہیں، شرمسار ہونا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا، اس کا نام توبہ ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ فضل کرے، میں نے پچھلے سال کہا تھا پھر کہتا ہوں، مسجدوں سے نا شب برات کی رات، شب قدر کی رات چیخوں کی آوازیں آتی ہیں، لوگ اتنا روتے ہیں نا، رونا چاہیے، کم روتے ہیں زیادہ رونا چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ اتنا زیادہ لوگ شب برات کی رات روتے ہیں، کیا پھر سویرے بددیانتی ختم ہو جاتی ہے؟ جو رات مسجد میں کھل کے رو کے آیا ہے اس کا پروگرام ہے نا کہ اب ملاوٹ کبھی نہیں کرے گا، اب گاہکوں سے جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، اب وہ بددیانتی کا معاملہ کبھی نہیں کرے گا، لیکن رات روتا بھی رہے، اور سویرے پروگرام یہ ہو کہ میں نے پھر لوگوں کو فریب دینا ہے، داؤ لگانا ہے، تو یہ اس نے توبہ کیا رات کے، یہاں بس یہ ایکٹنگ کر کے لوٹ آیا ہے، یعنی بڑی سجا بنا کر کے سوار کر کے رات توبہ کی۔ کیا مطلب ہے توبہ کا؟ کہ توبہ آپ نے کی۔ حضرت حسن بصری سے کسی نے کہا توبہ کیا ہے؟ فرمانے لگے توبہ یہ ہے کہ جس گلی سے رب نے تجھے منع کیا ہے دوبارہ پھر تو اس گلی میں نظر نہ آئے، تو نظر ہی نہ آئے، اور جس جگہ جانے کا رب نے تجھے حکم دیا ہے پھر تو دوبارہ وہاں سے غیر حاضر نہ ہو۔ اگر یہ پروگرام ہی نہیں، ارادہ ہی نہیں، بچے ایک دو مجھے کہنے لگے کل حضرت صاحب توبہ کے موضوع پر ہم نے گفتگو کرنی ہے تو کوئی باب بتائے کہاں پہ ہے، کچھ بچے شاگرد ہیں، خود مسجدوں میں جمعہ پڑھاتے ہیں، ایک نے مجھ سے کہا، تو میں نے کہا بیٹے پہلے مسجد میں جاؤ، 2 نفل پڑھو، توبہ کرو، توبہ کا ارادہ بناؤ، یہ رسم نہیں ہے۔ وہ نعت خواں بھی تو توبہ کر لینا جو شب برات کے دن لوگوں کو توبہ کرانے آیا ہے اور 25,000 کا سودا کر کے آیا ہے، تو آج اس کام سے تو توبہ کرنا، یہ نوٹ پھکوانے سے تو توبہ کرنا، یہ رسم ہے؟ ساری رات توبہ 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 توبہ، یہ کیا معنی ہے اس کا؟ کیا مطلب کریں؟ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بادشاہ کا گارڈ تھا، سپاہی تھا، اس کا پہرے دار تھا، نگرانی کرتا تھا، بڑی وفاداری سے نوکری کرتا رہا، بادشاہ نے اسے تنخواہ کے علاوہ بھی بڑا نوازا، اسے بادشاہ نے بڑے الاؤنسز دیے، بادشاہ نے بڑا کچھ دیا، مکان دیا۔ کچھ سالوں کے بعد بادشاہ کو پتا چلا کہ یہ میرے لیے نہیں آتا تھا، اس کی تو میری کنیز پر نظر تھی، اس نے تو رات کی ڈیوٹی اس لیے لگوائی تھی کہ کنیز پر نظر تھی۔ تو امام فرماتے ہیں کہ بتاؤ پھر وہ بادشاہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ وہ کیا سلوک کرے گا؟ تو لوگ کہنے لگے حضور لگتا یہ ہے کہ وہ نا 4-5 حصوں میں کاٹ کے تو کتوں کے آگے پھینکے گا۔ آپ فرمانے لگے میرا رب تو بڑا ہی کریم ہے، وہ تو ایسے نہیں کرتا، لیکن بتلاؤ اگر اسے پتا چلے کہ یہ رسم کے لیے آیا ہے، اس کی تو نظر ہی مال پہ ہے، یہ تو سویرے بدلے گا نہیں، یہ تو دھوکہ دے رہا ہے، یہ تو توبہ کرنے آیا ہی نہیں، اس نے تو ڈھونگ رچایا ہے، اسے تو پہلے سے خبر ہے، تو پھر تم کیا امید رکھتے ہو؟ پھر کیا رویہ رکھتے ہو؟ شب برات کی رات دھاڑے مار مار کے رونا اور صبح اسی طرح دھوکہ دینا، اسی طرح فریب کرنا، اسی طرح جھوٹ بولنا، اسی طرح بددیانتی کرنا، اسی طرح لوگوں کو لوٹنا، تو یہ رسم نہیں ہے توبہ۔ توبہ تو بدل جانے کا نام ہے، توبہ تو پھر سنور جانے کا نام ہے۔ توبہ تو اس طرح ہے جس طرح حضرت ابراہیم ابن ادھم نے کی تھی، وقت کے بادشاہ تھے، بادشاہ جب توبہ کی تو پھر ہر چیز چھوڑ دی، پھر مال لوگوں میں بانٹ دیا اور پھر ٹاٹ کا لباس پہن کر زندگی گزاری۔ لوگوں نے کہا حضور یہ تبدیلی ہے؟ فرمایا تبدیلی نہیں، یہ میری توبہ ہے، یہ میری توبہ ہے۔ جب توبہ کی تو پھر بدل کے کی،
جب توبہ کی تو پھر تبدیل کیا آپ نے. یہ کیا توبہ ہوئی؟ ساری رات روتے رہے, سویرے دکان پہ جا کے پھر قسم اٹھائی کہ مجھے تو پڑتا ہی 11,000 کا ہے. یہ توبہ ہے؟ تو آپ نے اور میں نے توبہ کرنی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کرنی ہے کہ پھر 15ویں شعبان کو بدل جائے. یہ جو موقع آتے ہیں نا شب برات کے, شب قدر کے, یہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوا موقع ہوتا ہے کہ چلو تمہیں چانس دیتے ہیں, تمہیں چانس دیتے ہیں, پابندی کوئی نہیں, لیکن رب کی طرف سے نا موقع ملتا ہے, چلو تمہیں ایک موقع دیتے ہیں, چلو اپنے آپ کو کلیئر کر لو, تمہیں موقع دیتے ہیں. یا اللہ کیا کرے, کچھ بھی نہیں, آ کے نا سچے دل سے 2 رکعتیں پڑھ کے توبہ کرو, عرش کا مالک پچھلے سارے ہی معاف کر دے گا. کچھ بھی نہیں, آؤ موقع ہے. ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جائیں جو بلا وجہ پریشان کرتے ہیں. ہمیں بھی روز ہی سوال آتے ہیں, دل نہیں کرتا, کچھ باتیں ایسی ہیں جو کرنے کو طبیعت نہیں چاہتی, میں کروں گا بھی نہیں. لوگوں کو شب برات کا حوالہ بھی نہیں مل رہا, حالانکہ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے. صحاح ستہ کی روایت ہے ترمذی میں موجود ہے. پہلے کہتے ہیں صحاح ستہ سے دکھاؤ, جب صحاح ستہ سے مل گئی تو آپ اور کدھر جانا ہے. اور ابن ماجہ میں موجود ہے مولا علی کی روایت, اور ذرا ترتیب دیکھیے گا, یہ ترمذی کی حدیث ہے. اور امام ترمذی نے تو پورا باب باندھا ہے 15ویں شعبان پر, پورا باب. اب تمہاری مرضی ہے اگر تم نہیں بات کو سمجھنا چاہتے. اور مجھے پتا کیوں یہ شب برات کیا لگتا ہے, مجھے کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ رب فرماتا ہے کہ رمضان سے 15 دن پہلے ہی پکی سچی توبہ کر لے, تیاری کر, پاک صاف ہو جا, تاکہ جب رمضان آئے نا تو پھر تجھے پاک ہونے کی ضرورت نہ پڑے. بس پھر تو آتا جائے اور میں تیرے اوپر رحمت نچھاور کرتا جاؤں. بس تو پہلے ہی تیاری کر, 15 دن پہلے, 14 دن پہلے تیار ہو جا. کل رات اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کریں, بچوں کو تیار کریں, گھروں کو تیار کریں. اب جب مہمان آتے ہیں نا بڑا کچھ کرتے ہیں, شب برات آئے تو مصلی ایک دفعہ دھویا کریں, ایک دفعہ مصلی دھویا کریں. فرش دھوتے ہیں نا, مہمانوں نے آنا ہے تو ایک کمرے کا فرش دھو کے صاف کریں کہ خواتین نے یہاں ساری رات نماز پڑھنی. یہ ارادے بنائیں. جس طرح آپ کہتے ہیں نا رات کو سفر کرنا ہے تو دوپہر میں تھوڑا آرام نہ کر لوں, تو کل دوپہر میں آرام کر لیں, تاکہ رات کو رب رب کرنا آسان ہو جائے, اللہ کی بارگاہ میں بیٹھنا آسان ہو جائے. مکمل طور پر ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کریں. رات کی پاکیزہ ہستیوں میں سے ایک پاکیزہ ہستی آپ کے ساتھ حضرت عمر کھڑے ہیں, کچھ اور لوگ بھی کھڑے ہیں. محبوب اپنی اہلیہ کو, زوجہ پاک کو گھر چھوڑ کے اور واپس آ کے کہا میرے ساتھ میری اہلیہ تھی. تو حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ میری ماں مجھے روئے. حضور یہ کیا بات ہوئی, آپ نے کیوں آ کے وضاحت دی؟ فرمایا بس عمر میں بتانا چاہتا تھا کہ میں نے نکاح کیا ہے, میری اہلیہ. آپ لوگوں کو ان جگہوں سے بچائیں گے جہاں شک پیدا ہو سکتا ہے. ہمارے ہاں نا آج دیندار طبقہ, بزرگ طبقہ, والد کہلانے والا طبقہ, استاد کہلانے والا طبقہ جب غیر محتاط ہوتا ہے تو پھر مشکلات پیدا ہوتی ہیں, پھر تکلف پیدا ہوتا ہے. آپ والد ہیں, اب آپ کی ذمہ داری بڑھ گئی. آپ استاد ہیں, اب آپ کی ڈیوٹی بڑھ گئی. آپ امام ہیں, آپ خطیب ہیں, آپ بزرگ ہیں, آپ مقتدی ہیں, اب آپ کی ڈیوٹی بڑھ گئی. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے زمانہ مبارکہ میں نا اس وقت لالٹینوں کا دور تھا. تو لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ مٹی کے تیل کے ساتھ لالٹین جلایا کرتے تھے. تو مسجد میں مٹی کا تیل چونکہ بدبو آتی ہے, جائز نہیں, تو ایک صاحب بڑی دور سے ارنڈی کا تیل لائے, اس سے خوشبو آتی. وہ مسجد میں جلانا درست ہے, وہ جائز ہے. یہ زیادہ غور کریں جو بزرگ کہلاتے ہیں, جو کہتے ہیں میں بڑا ہوں. وہ تیل جب لایا گیا اور وہ لالٹین میں ڈالا گیا اور جب اسے جلایا گیا تو سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے وہ خادم کہنے لگے حضور اس سے خوشبو آتی ہے, یہ وہ والا نہیں. فرمایا چلو ٹھیک ہو گیا. اب یہ کہ یہ سارے نمازیوں کو کون بتائے گا کہ یہ مٹی کا تیل نہیں؟ وہ تو جا کے کہیں گے وہاں لالٹین جل رہی ہے, وہ تو سارے لوگوں کو بتائیں گے کہ وہاں جلتی ہے تو یہاں کیوں نہیں. تو کہا حضور پھر حکم کیا ہے؟ فرمایا آپ اس طرح کریں, سنتیں بہت پہلے پڑھیں اذان کے فوراً بعد, اور پھر لالٹین کے پاس کھڑے ہو جائیں, اور جتنے لوگ مسجد میں داخل ہو آپ بول بول کے بتائیں کہ یہ مٹی کا تیل نہیں, یہ مٹی کا تیل نہیں, یہ مٹی کا تیل نہیں. اور فرمایا پھر فرض پڑھ کے دعا سے پہلے کھڑے ہو جائیں, اور پھر اس لالٹین کے پاس کھڑے ہو کے بار بار بتائیں کہ مٹی کا نہیں بھائی, مٹی کا نہیں بھائی,
तोहमत वाली जगह से बचना है, आपको एक मेयार कायम करना है, आपको उस पर डटना है, आपको खड़ा होना है। लेकिन अगर आपका ये मिजाज नहीं, आपकी ये तबीयत नहीं, आप ये भी चाहते हैं कि लोग मेरी इज्जत करें और फिर आप वजादार भी नहीं, बावकार भी नहीं, तो फिर भाई आप किस रास्ते के मुसाफिर हैं? आप किधर? मैंने ज्यादा बातें करने का इरादा कर रखा था, पर चूंकि वक्त तेजी से सिमटता जा रहा है, आखिरी बात की तरफ आता हूं। बड़ी जल्दी, वो दूसरा पहलू जो मैंने कहा ना, हमारे यहाँ तनकीद बड़ी जल्दी तनकीद भी ना करें। भाई आप उठने लगे, मेहरबानी करें, नज्म तो ना खराब कर। भाई इधर देखे मेरी तरफ जी, बड़ी जल्दी तनकीद भी ना करें, इतनी जल्दी ना डाला करें। वो किसी ने कहा था कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। थोड़ा सा ना, थोड़ा मौका दिया करें, चीजों को समझा करें। वो हमारे यहाँ ना सारे टेस्टर लोग इकट्ठे ही ले आते हैं और हर जाविये से ही किसी को परखना शुरू कर देते हैं। हर जाविये, ये मैं मना करता हूं ना दोस्तों को, हर चीज की वीडियो ना बनाओ। अब होता क्या है, मैं गुजर रहा हूं और अब मैं 2-3 मसरूफियात से फारिग होके आया हूं और यहां से भी फारिग होके मेरी मसरूफियात। अब बहुत सारे दोस्त ये तो पूछते नहीं कि आप चले कि नहीं, वो तो इतना ही पूछते हैं पहुंचे किथे हो। और फिर वो कई दफा 15-20 फोन कर देते हैं 20-25 मिनट में। तो एक से तो मैंने कहा था जे तेरे फोन ना असी टाइम पे पहुंचना है ना, फिर 5-5 मिनट बाद कर, और अगर टाइम लगना है कुछ थोड़ा सा तो फिर आपको एक फोन किया, अब थोड़ा फासले को आप मापे और उसके मुताबिक दोबारा राब्ता कर लो। लेकिन वो चूंकि फोन हाथ में है और खैर से सस्ता भी काफी है, तो बहुत सारे अहबाब जो हैं वो फिर तो अब वो गुजर रहे हैं, तो किसी से हाथ मिला सके हैं, किसी से नहीं, सब की वीडियो बन गई। फिर वो पास भी किसी ने नहीं रखनी, वो डालनी भी लाजमी है। फिर वो ऊपर गोल दायरा लगा के कहेंगे मौलवी का तकब्बुर देखो, सलाम नहीं ली। भाई अब वो माहौल ही नहीं था, रोक ही नहीं सकते थे। और कई जगह तो ऐसा होता है कि लोग कहते हैं जल्दी मुंतशिर करें, पीछे रश है, खाली करें गेट को। तो कई दफा ऐसे मामलात आते हैं कि जरा जरा सी बात पर तनकीद होने लगती, उससे तकलीफ भी यकीनन होती है। पूरी बात ही नहीं सुनी, थोड़ी सी पीछे से काट ली, थोड़ी आगे 2 जुमले ले लिए, तनकीद शुरू कर दी। आला हजरत ने लिखा है कुर्रा से माजरत के साथ, लिखा है कि 2-4 अच्छे कुर्रा ने एक आलिम के पीछे नमाज पढ़ी, तो उन कुर्रा के ना आलिम साहब के कुछ मुस्तहब कवायद दुरुस्त नहीं थे, तो वो लोग देर नहीं ना करते, फौरन कहने लगे एडे बड़े आलिम ने तो कुरान भी नहीं ठीक पढ़ना होता। उसी वक्त मैंने पहले कहा कुर्रा से माजरत के साथ। और वैसे चूंकि थोड़ा शायरी से दिलचस्पी रखता हूं तो लफ्ज तासीर से बनते हैं, तलफ्फुज से नहीं। अहले दिल आज भी हैं अहले जुबान से आगे। मुस्तहब कवायद ठीक नहीं थे, पर वो तनकीद कर दी, मिनट नहीं लगाया, देखो जी ये तो इतने बड़े हैं और कुरान मजीद नहीं पढ़ना आता। तो नमाज मुकम्मल करके नहाने चले गए, तो कुर्ते वगैरह उतार के उन्होंने रखा अपना कमीज, तो वो शेर उठा के ले गया। अब वो बड़ी अजीब हालत हो गई, कितनी देर पानी में बंदा रह सकता है, ठिठरने लगे। आला हज़रत फरमाते हैं कि वो बुजुर्ग जो थे वो शेर का उनसे प्यार का ताल्लुक था, मोहब्बत का ताल्लुक था। चलें आप करामत ना भी कहें तो कुछ जानवरों से प्यार नहीं हो जाता। आज भी लोगों ने रखे नहीं हुए जानवर, वो प्यार की कहते ने इनूंस हो गया, गजाया है, तो वो प्यार था। तो वो शेर ऊपर बैठा कपड़े लेके, तो हजरत ने शेर को इशारा किया इधर आना, दम हिलाता आ गया, कदम चूमे, तो फरमाने लगे हमारे मेहमानों को तंग करता है। और फिर वो कपड़े उनको थमाए, कुर्ते उनको दिए, और वो जो हदीस पाक में फरमाया ना, मोमन की फिरासत कल्बी से डरो, फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल, वो अल्लाह के नूर से देखता है। तो पता क्या जुमला कहा उस बुजुर्ग ने, आला हज़रत फरमाते उन बुजुर्गों ने बड़े खूबसूरत मीठे और सोने लफ्जों में कहा, मौलाना आपने लफ्ज सीधे किए, हमने दिल सीधा किया हुआ। तो सारा वक्त सिर्फ जुमले ठीक कर, जल्दी ना करें तनकीद करने में, थोड़ा सा ना वक्त तो दें। हम ना बहुत जल्दी करते हैं, पूरी बात का भी नहीं पता होता, पूरी तफसील भी हमारे सामने नहीं होती, लेकिन तनकीद करने की चूंकि आदत होती है, मिजाज होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास, आपने नाराज नहीं होना, उनके पास अच्छी खबर होती कोई नहीं बेचारों के, वो जब भी बात करेंगे कोई मायूसी वाली बात करेंगे।
کوئی خوفناک، میں ملک سے باہر تھا تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے بڑے پاکستان کے حالات خراب ہیں، لوگ لڑتے ہیں، فلاں ہے، سیاستدان بھی برے، فلانا بھی برا، فلانا بھی برا، یہ ہو گیا۔ تو میں نے ان سے کہا آپ کو کیسے پتا ہے؟ آپ تو باہر رہتے ہیں۔ کہتے سنا ہے۔ تو میں کہ سانو پوچھنا، اسی ہوتے رہنے ہیں۔ اتنی جلدی آپ کیوں تنقید کرتے ہیں؟ میرا وطن وہ وطن ہے، میرا دیش وہ دیش ہے۔ کچھ عرصہ پہلے سیلاب آیا تھا، ہم نکلے تھے کچھ اپنے حصے کی خدمت کرنے۔ جس بیٹی نے خود محنت کر کے جہیز بنایا تھا اس نے بھی کپڑے نکال کے دے دیے۔ ہم نے جوانوں کو دیکھا ہے، انہوں نے 4 مہینے کی ایڈوانس تنخواہیں نکال کے دے دی۔ سیلاب، آپ کس دیش کی بات کرتے ہیں؟ یا آپ کو سیاستدانوں کا دیش لگتا ہے، یا آپ کو حکمرانوں کا اور تاجروں کا دیش لگتا ہے؟ کل عرس گزرا ہے، یہ دیش داتا علی اجویری کا ہے، یہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا ہے، یہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کا ہے، یہ دیش حضرت پیر مہر علی شاہ کا ہے، یہ دیش حضرت پیر جماعت علی شاہ کا ہے۔ میں تمہیں سچ بتاتا ہوں، یہ حضرت محدث اعظم پاکستان کا ہے، یہ حضور غزالی زماں کا ہے، یہ اولیاء کا، صوفیاء کا دیش ہے۔ اس دیش کی بنیادوں میں میرے بزرگوں نے اپنی محبتوں کو شامل کیا ہے۔ اس کی مٹی کبھی خشک نہیں ہو سکتی، اس کی بنیادیں کبھی بنجر نہیں ہو سکتی۔ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وہی وطن ہے، میرا وہی وطن ہے۔ میرے عزیز، اپنے بزرگوں کے اصول کو سمجھیں، دین پر ڈٹنا سیکھیں، یقین کامل کی دولت حاصل کریں، تہمت والی جگہ سے بچیں۔ نیک لوگوں کی نشانیاں ہیں، لیکن اس پر جو سب سے بڑی گواہی ہے وہ خود اللہ کی کتاب قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ کوئی صوفی، کوئی درویش، کوئی عالم، کوئی فقیر نیک لوگوں کی زندگی کے تعلق سے اپنی رائے کا اظہار کرے، اور یہ ہے کہ خود رب کریم بیان فرمائے کہ اس کے بندے کس طرح کے ہوتے ہیں، اس کے بندوں کا طریقہ کیا ہے۔ میں اور آپ جس دورے پر آشوب سے گزر رہے ہیں، اس میں بہت ساری آزمائشیں ہیں، فکری تقسیم کے بہت سارے ذرائع معاذ اللہ بن چکے ہیں، ذہنی تناؤ، طرح طرح کے فتنے اور مختلف قسم کی باتیں جو ذہنوں میں وسوسے ڈالتی ہیں، سینوں کو تنگ کرتی ہیں، اور لوگ بجائے اس کے کہ وہ حق پر استقامت اختیار کرتے ہوئے آگے بڑھے، وہ بھی ادھر ادھر دیکھنا بڑا ہی پسند کرتے ہیں۔ حالانکہ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، حضور فرماتے ہیں کہ قرب قیامت میں ایسے ایسے فتنے آئیں گے اور وہ ایسے جاذب نظر ہوں گے، خوشنما ہوں گے، کہ جو صرف ان کی طرف جھانکے گا وہ بھی فتنے میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو میرے عزیز، اللہ کے بندوں کی جو شان، ان کے جو اوصاف، ان کی سیرت کا جو عکس خود قرآن مجید نے بیان کیا ہے، بہرحال وہی طرز زندگی آج اپنایا جائے تو کامیابی قریب قریب نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، فرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور فرمایا جب جاہل ان سے گفتگو کرتے ہیں، جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو قالوا سلاما، وہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ ان کی زندگی، ان کے شب و روز، ان کا طرز حیات کچھ اس طرح کا ہے کہ وہ وزادار لوگ ہیں، ان کی طبیعتوں میں ٹھہراؤ ہے، بہت سارا حلم ہے، بہت ساری بردباری ہے، وہ زمین پر عاجزی سے، آہستگی سے چلتے ہیں۔
کہ جن لوگوں میں، جن طبیعتوں میں بے چینی ہوتی ہے نا، بہت زیادہ اضطراب ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ بہت باتیں کرتے ہیں، ان کے فیصلے مضبوط نہیں ہوتے، قوت فیصلہ سے عاری ہوتے ہیں. تو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ بردبار نہیں ہوتے، حلیم نہیں ہوتے، ذہنوں کو اطمینان نہیں حاصل ہوتا. ابھی تک ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم ٹھیک چل رہے ہیں، رستہ درست ہے یا خدا نخواستہ غلط. جب یہ انشراح صدر کسی کو حاصل ہو جاتا ہے کہ میرا رستہ بالکل ٹھیک ہے اور میں جس رستے چل رہا ہوں بالکل ٹھیک چل رہا ہوں، پھر وہ وزادار ہو جاتا ہے، اس میں ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے. ذہنی وسوسوں کو دور کرنا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. ہمارے اساتذہ جب مدارس دینیہ میں ہمیں پڑھاتے ہیں تو جو اعتراض کسی وقت پیدا ہو سکتا ہے کسی عبارت پر، کسی بات پر، وہ خود اس اعتراض کو پہلے بیان تاکہ ذہن کو وسعت حاصل ہو، انشراح صدر حاصل ہو، اور پھر انسان زندگی بھر عمل کا رستہ اختیار کرے. یہ جو آج لوگوں میں بے پناہ الجھاؤ ہے، اہل حق کے مابین بھی ہمیشہ بحثیں، ہر حال نقصان کا باعث بنتی. اور چلے علماء، فقہا، مناظرین احقاق حق کے لیے کبھی گفتگو کریں، اچھی بات ہے، لیکن ہماری طرح کی عوام وہ بھی اگر ہر وقت بحثیں کریں گے تو الجھ جائیں، نقصان کا باعث ہو. تو نہایت آہستگی کے ساتھ، نہایت وفاداری کے ساتھ، سارے لوگ ہمارے مخالف نہیں ہوتے، تو ہمارا ذہن بن جاتا ہے کہ میرا فلانا بھی خلاف ہے، میرے فلانا. آپ اتنے اہم نہیں، لوگوں کو اور بھی کافی کام ہے. آپ کا ذہن بن گیا ہے، آپ کام کریں، آپ توجہ سے اپنے رستے کا تعین کریں، اس پہ چل پڑیں. ذہن بن گیا ہے، فلاں نے بھی 2 باتیں کر دی، اس نے ایک پوسٹ کر دی، اور پھر آپ نے سارا وقت اس کو جواب دینے میں لگا دیا. آپ کے پاس اور بڑے کام تھے کرنے والے. کچھ ایسے جاہل بھی ہوتے ہیں جن کو صرف سلام کرنا ہوتا ہے، وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ ان کی سطح پر اتر کر ان سے بات کی جائے. مشکات شریف میں حدیث موجود ہے، ایک صحابی نے بڑے درد کے ساتھ عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کافر تو معاذ اللہ آپ کا نام بگاڑ بگاڑ کے لینے لگے. ان کا خیال یہ ہے کہ اگر ہم محمد بھی کہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کا تو معنی ہی ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے، اور ہم محمد بھی کہیں اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تان و تشنیع بھی کریں، نقل کفر نہ باشد. تو انہوں نے اس طرح کیا ہے کہ وہ آپ کا نام بگاڑ بگاڑ کے لیتے ہیں، اور کوئی کسی معاذ اللہ بگڑے ہوئے نام سے آپ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں. تو محبوب فرمانے لگے یشتمیون مزمما ویلعنون مزمما وانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرمایا وہ کسی مزمم کو گالیاں دیتے ہوں گے، کسی مزمم کو برا بلا کہتے ہوں گے، وہ میں نہیں ہوں، میں تو محمد ہوں. ہماری نہیں بات ہو رہی، یہ وفاداری کی علامت. یہاں ہمارے ہاں یہ ماحول بن جاتا ہے کہ یعنی وہ 2 لوگ پیچھے کھڑے ہیں، وہ بیچارے کوئی اپنی بات کر رہے ہیں اور میں مفت میں پریشان ہوں کہ میرے خلاف کر رہے ہیں. وہ بھائی وہ بیچارے مصروف ہیں، ان کو بڑے کام ہیں، زندگی بڑی بیزی ہے، بڑا سارا کام کرنے والا ہے. کام نہیں لوگ کرتے، ادھر ادھر الجھتے ہیں، اور پھر سارے معاشرے کو ساتھ لے کے چلنا، اور یہ کہ سب کی گڈ بک میں رہنا، یہ ویسے بھی ضروری نہیں. سارے ہی آپ کو ٹھیک کہیں، سارے ہی آپ کی تعریف کریں، کیوں جی؟ کیا ضرورت ہے اس کی؟ یہ تو ایک الجھاؤ ہے. سارے لوگ کہاں تعریفیں کرتے؟ سارے مسلمان ہو گئی دنیا، رب رسول کی تعریفیں سارے کرنے لگ گئے. تو آپ کو کیا شوق چڑھا ہے کہ مجھے سب کی گڈ بک میں رہنا ہے؟ کوئی حرج والی بات نہیں. اگر کسی وقت کوئی تنقید بھی کرتا ہے تو آپ اپنے آپ کو اتنا وراء الورا کیوں سمجھتے ہیں؟ بلکہ بزرگ تو فرماتے ہیں کہ اپنے مخالفین کی باتیں غور سے سننی چاہیے، دوستوں کی نہیں. مخالفین کی اس لیے کہ وہ تو آپ کی غلطی ڈھونڈ ڈھونڈ کے لائیں گے، آپ کو ٹھیک ہونے کا موقع دیں گے. وہ والی بات تو اپنے نے کرنی نہیں. تو آپ پر تنقید کرنے والا تو کئی دفعہ آپ کو مزید نکھرنے کا موقع دیتا ہے.
مزید بہتر ہونے کا موقع دیتا ہے، آپ کے راستے کی صفائی کا سبب بنتا ہے۔ تو جو عرض کر رہا ہوں اس پر غور فرمائیے، اللہ کے بندے وزادار ہوتے ہیں، الجھاؤ نہیں۔ اور اگر کبھی کوئی جاہل الجھنا بھی چاہے تو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، وہ جاہلوں سے الجھتے نہیں ہیں، سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ وہ درویش نے لکھا ہے، ایک دفعہ جنگل کے دو جانور گدھا اور گھوڑا آپس میں بحث کرنے لگے۔ گدھا کہتا تھا کہ آسمان کا رنگ کالا ہے، اور گھوڑا کہتا تھا نہیں نیلا ہے۔ تو اس پر گھنٹوں بحث ہوئی۔ یہ بحث مطلب لوگ کسی بھی بات پہ بحث شروع کر دیتے ہیں، پر انہوں نے بھی گھنٹوں بحث کی۔ گدھا کہنے لگا آسمان کا رنگ کالا ہے، اور گھوڑا کہنے لگا نہیں نیلا ہے۔ دیر تک اس پر بحث ہوئی۔ جب وہ بحث جھگڑا بن گئی تو پھر طے یہ پایا کہ جنگل کا بادشاہ تو کہ شیر ہے، لہذا شیر سے فیصلہ کرانا۔ دونوں شیر کے پاس گئے۔ شیر نے بات سنی دونوں کی اور کہا کہ گھوڑے کی بات ٹھیک ہے، آسمان کا رنگ نیلا ہی ہے، لیکن فیصلہ میرا یہ ہے کہ بات بھی گھوڑے کی ٹھیک ہے اور گھوڑے کو عمر قید کی سزا بھی ہے۔ تو وہ گھوڑا سراپا احتجاج ہو گیا۔ اس نے کہا بادشاہ آپ کا فیصلہ تاریخ میں انوکھا فیصلہ ہے کہ جس کی بات درست ہے سزا بھی اسے ہی ہے۔ یعنی آپ اعتراف کر رہے ہیں کہ جو میں کہہ رہا تھا میری رائے میرا موقف درست ہے، اور آپ میرے لیے سزا کا اعلان کر رہے ہیں۔ تو شیر مسکرایا، اس نے کہا کہ ارے بیوقوف، سزا اس بات پر نہیں دے رہا کہ تیری بات غلط ہے کہ درست ہے، سزا تو اس بات پر دے رہا ہوں کہ تو نے گدھے سے بحث شروع کر دی۔ تجھے کسی نے بتایا نہیں یہ گدھا ہے، گدھوں سے بحث، اس بات پر تجھے سزا ہونی چاہیے کہ تو گدھے سے بحث کر رہا ہے۔ اور میں نے طے کیا ہے کہ تجھے عمر بھر جیل میں رکھا جائے، تجھے احساس ہو کہ تو ضائع کر رہا ہے اپنی زندگی گدھوں سے بحث کر۔ تو میرے عزیز یاد رکھیے گا، الجھاؤ نہیں۔ اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے، اگر زندگی میں کوئی آپ کا ٹارگٹ ہے، اگر آپ نے کسی ہدف کا تعین کر رکھا ہے، پھر آپ شور و غوغا نہ سنیں، پھر آپ آگے بڑھیں، پھر آپ جدوجہد کریں، پھر آپ اپنے سفر کو جاری رکھیں، پھر آپ کوششیں اور کاوشیں کریں، پھر آپ اپنے سفر کے لیے ذرا وقت پر نکل آئیں۔ میں آج کو ایک ڈیڑھ گھنٹہ زیادہ وقت، چونکہ دھند بڑی زیادہ تھی تو میں تھوڑا زیادہ وقت لے کے گھر سے نکلا ہوں، اس لیے کہ سارا شیڈول دن بھر کا اس کو لے کے چلنا ہے۔ جب آپ کا سفر دور ہو تو پھر ذرا صبح جلدی اٹھ جانا چاہیے، لیکن اگر آپ آرام کر رہے ہیں، آپ ایک دوسرے سے موسم پوچھ رہے ہیں، اگر آپ سوچ رہے ہیں اور آپ محکمہ موسمیات کو دیکھ رہے ہیں، تو پھر تو آپ کمزور ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو سفر کرنا ہے اور ہدف آپ کا طے ہے کہ آپ کو کہاں جانا ہے، پھر آپ نکلیں۔ جو گھر سے نکلتے ہیں انہیں منزل میں لی جایا کرتی ہے، لیکن جو ساری زندگی یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ پہلے ساری دنیا میرے نعرے لگائے، پہلے سارے میری گڈ بک میں آ جاؤ، سب کی گڈ بک میں میں آ جاؤں تو پھر میں چلوں گا، تو یہ درست نہیں ہے۔ الجھاؤ نہیں، اللہ کے بندوں کی زندگیوں میں الجھاؤ۔ اچھا کبھی کو الجھنا چاہے بھی نا تو مزیدار لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے وقت کو بچاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی میں مطلب مجھے کام بڑے، مصروفیت بڑی، میری ذمہ داریاں بڑی، میری ڈیوٹیاں بڑی، اور ذرا ذرا سی بات پہ الجھ جانا، اور پھر اپنا سٹیٹس اس طرح کا بنا لینا کہ اس نے بات کی ہے تو کیوں کی ہے، تو پھر اس کی جرت کیسے ہوئی، تو پھر میں نے پوچھ کے رہنا ہے، تو پھر آج رات کو پنچایت ہوگی، تو بھئی آپ فارغ آدمی ہیں، اس لیے اتنی زیادہ آپ اس پہ لے دے کر رہے ہیں۔ آپ مصروف ہوتے تو اتنا ٹائم ہی نہ ہوتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ امیر بھی تھے، امیر المومنین بھی تھے، درویش بھی تھے، صوفی بھی تھے، عالم بھی تھے، بہت بڑے آدمی تھے۔ 39 سال عمر پائی ہے انہوں نے، پوری 40 نہیں۔ کتنا کام کرتا، ہمارے ہاں تو ابھی 30-35 سال کا بچہ بڑا ہی نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں ابھی تو بچہ ہے، کر لے گا، ابھی کیا عمر ہے۔ 39 سال عمر پائی،
چونکہ اپنی زندگی میں کوئی الجھاؤ نہیں رکھا، کام کرنا تھا تو وقت پہ کیا، ڈیوٹی کرنی تھی تو وقت پہ کی، چیزوں کا پہلے سے تعین کر رکھا تھا، بس اس ہدف کی طرف وقت پہ بڑھے۔ یہی اللہ والوں کی شان ہے، وزادار ہوتے ہیں، الجھاؤ سے بچتے ہیں۔ رات کا وقت تھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ارادہ کیا کہ میں ذرا باہر نکل کے تو رعایا کے بارے میں معلومات کروں۔ آپ باہر نکلے تو زمانے کے اندر لوگ لکڑی کے جوتے پہنا کرتے تھے، جن کو کھڑاؤں ہماری زبان میں بعض لوگ کہتے ہیں۔ آپ فٹ پاتھ پہ چل رہے تھے تو ایک بزرگ آدمی فٹ پاتھ پہ سو رہے تھے، تو جناب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے، تو بابا جی سڑک پہ سو رہے ہیں فٹ پاتھ پہ، تو آپ کا پیر ان بزرگوں کے پیروں پہ آ گیا۔ تو یہ اچانک ٹکراؤ ہو جائے نا تو لوگ پھر جذباتی جملے بولتے ہیں، تو بابا جی چونکہ سو رہے تھے فٹ پاتھ پہ، ان کے پیر پہ پیر آیا تو وہ اٹھے اور کہنے لگے آپ اندھے ہیں؟ موٹر سائیکل کی ٹکر کسی موٹر سائیکل سے ہو جائے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ اندھے ہو۔ ویسے اندھا بندہ موٹر سائیکل چلا سکتا ہے؟ کیوں پوچھتے ہیں؟ یہ بھی ایک تنقید ہوتی ہے کہ بھئی تمہیں نظر بھی آ رہا ہے پھر بھی یہ حرکت کی، یہ ایک طریقہ ہوتا ہے، حالانکہ سب کو پتہ ہے جو اندھا ہے موٹر سائیکل تھوڑی نہ چلا سکتا۔ تو پیر پہ پیر آیا بزرگوں کے، تو بزرگ بھی اٹھے اور اچانک سے اٹھے تو بولنے لگے اندھے ہیں آپ؟ تو عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے نہیں مجھے نظر آتا ہے۔ وہ جو آپ کے ساتھ سپاہی تھے نا، انہوں نے تلواریں نکال لی نیام سے باہر اور بابا جی پہ تان لی۔ تو عمر بن عبدالعزیز ان سپاہیوں سے فرمانے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے اس نے بے ادبی کی ہے، آپ کو اندھا کہا۔ فرمانے لگے نہیں انہوں نے تو نہیں کہا۔ کہ جناب کہا ہے؟ فرمایا نہیں انہوں نے نہیں کہا۔ کہا آپ کہا ہے حضرت انہوں نے آپ کو اندھا؟ فرمانے لگے بابا جی تم سے باتیں کر رہے تھے، مجھ سے کر رہے تھے؟ کہ نہیں گفتگو تو آپ سے کر رہے تھے۔ تو فرمانے لگے نہیں انہوں نے تو ایک سوال پوچھا ہے، انہوں نے تو پوچھا آپ اندھے تو نہیں؟ تو میں نے کہہ دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے، اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے، کدے ہارن بھی کھیڑ فقیرہ۔ چلو کدے ہی صحیح، جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے، کدے ہارن بھی کھیڑ فقیرہ۔ او جتن دا مل کوٹی پہندائی، ہارن دا مل ہیرا۔ محجبینا این الیقینا، صادق تے امینا، حسینہ دا حسینہ، رحمت للعالمین۔ او جند جی میں جوانیاں مانے میں آجڑیاں، پتہ نہیں میں پھر آواں نہ آواں، مینوں ایسیاں باتاں فرماؤ جدے نال میری دنیا بھی بن جاوے، قبر بھی سونی ہووے تے حشر بھی سونا ہووے۔ شیرازی سرکار میرے نبی نے فرمایا 4 کام تیرے ذمے، جنت دلائے جاونا میں محمد دے ذمے۔ میرا خیال ہے تقریر عبداللہ دی برسی تے میں تانوں تحفہ دے کے جا رہی ہاں، اے 4 چیزاں یاد کر لوائے تے یاد رکھائے۔ جنت سیویاں کھاون نال نہیں ملدی، پہلے روزہ بھی رکھنا پوندا ہے، قربانی دا گوشت اٹھن نال نہیں ملدی، قربانی بھی کرنی پوندی ہے۔ او زمزم دا پانی پیون نال نہیں ملدی، پہلے حج بھی کرنا پوندا ہے۔ او لوگو قرآن چمن نال نہیں ملدی، قرآن تے عمل بھی کرنا پوندا ہے۔ ختمہ کراون نال نہیں ملدی، حضور دا عاشق بھی بننا پوندا ہے۔ او جے رب ناتیاں دھوتیاں ملدا تا ملدا ڈڈواں مچھیاں نو، جے رب راتی جاگیاں ملدا تا ملدا کال کڑچیاں نو، او جے رب لمے کتا ملدا تا ملدا ڈاندا خسیاں نو، انہاں نو رب ملدا نہیں باہو، رب ملدا دل دیاں سچیاں۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ بلے 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 یا رسول اللہ، تھوڑا ہی تو گھٹ کی، یا حبیب اللہ، وہ کیڑیاں چار باتیں میرا نبی فرمیندہ ہے، اول حفظ و امانہ، اگر جنت جاونا ہے تا امانت خیانت کدئی نہ کریں، امانت خیانت کدئی نہ کریں۔ میرا پڑھا لکھا مجمع، موبائل دے زمانے دا مجمع، گوگل دیاں خبراں رکھن والا مجمع، حضور فرمیندن اول حفظ و امانہ، امانت خیانت نہ کریں۔ جیڑا کلمہ پڑھیا وے تانوں کیا پتہ کافر دیاں تینوں صادق بھی مندے ہیں، امین بھی مندے ہیں، تینوں نبی معاذ اللہ نشے مندے، یعنی کافر بھی میرے نبی نو امین مندے ہیں۔ حالانکہ دروازہ ابو جہل دا وڈا ہا، مگر لوگ امانتا میرے نبی دے گھر رکھے دے ہن۔ اور دیواراں ابو لہب تے شیبہ تے امیہ دیاں وڈیاں ہن، مگر امانت میرے نبی دے گھر رکھے دے ہن۔ اور یاد رکھو جڑی رات حضور ہجرت کر کے اپنے یار نال ٹرے، اپنے بستر تے ایک ہستی نو سمایا، تو اگر وہ نام دا پتہ کوئی نہیں، پھر نام دسے نہ پتہ ہے، داکھو علی علی بات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، علی نو سمایا اس واسطے کہ میرا ویرا نبی ولیاں دا پیرا، او میرا ویرا، میں کافراں نو امانتاں دیونیاں ہیں، بدن سویرے سویرے آکھن محمد کدے گیا، ساڈے امانتاں دا کیا بنیا، انہاں نو آکھ دینی اے پیاں ہیں تواڈیاں امانتاں چالو، کیونکہ علی دا ویر سراج منیر بھی ہے تے رسولاں دا پیر بھی ہے۔ ہائے ہائے سبحان اللہ، سر میں کیا دپیاں، اگر امانت خیانت نہ کرو تو جنت وچ حضور دا ساتھ ملے گا۔ کوئی ساتھی تانوں آکھے جناب میں گھر چھوڑ کے جا رہا، میرے گھر دی حفاظت کرائے، تواڈے اوتے واجب ہے تساں اودے گھر دی چوکیداری کرو، جناب تساں ایک کام کرو گے تواڈے اوتے رب ذوالجلال بھی راضی ہوے گا تے آمنہ دا لال بھی راضی ہوے گا۔ پہلا کام کیڑا ہے؟ حفظ الامانہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ دوسری گل کیڑی ہے؟ فرمایا ثانیٌ و صدق الحدیث، اور میرا امتیا جدن بھی بولیں سچ بول۔ کیا بات، تسی توجہ کر رہے ہو یا بچیاں وال ویکھ رہے ہو؟ وصدق الحدیث، جدن بھی بولے سچ بولی۔ کاش سب پاکستانیاں نو یہ گل سمجھ آ جاوے، سانو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ اسا دودھ وچ 3 دفعہ پانی ملا کے حاجی بنن دے چکر وچ ہیں، اسی کپڑے دی قبلہ تھریڈ کمزور کر کے جپانی موہر لا کے حاجی بنن دے چکر وچ ہیں، گل گل وچ جھوٹ بولتے ہیں۔ ہوٹل تے واللہ خیر الرازقین لکھیا ہویا ہے تے تلے قبلہ ملاوٹ ہو رہی ہے۔ انج نہ کرو، خدا دا واسطہ منو، تساں اس نبی دے امتی ہی وے جڑا اتنا سچا ہا، بولدا زمین تے ہا، رب عرش بری تے قرآن لہا کے قسماں چکدا۔ ہائے 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 ہائے، اب سبحان اللہ جی، بھائی کیا بات ہے تمہاری۔ وصدق الحدیث، دوسرا کام اے ہے سچی بات کرنی ہے، سچی بات کرنی ہے۔ اور کمال ہے میرا نبی کتنا سچا ہے، کتنا باکمال ہے۔ اگر آنکھوں کا ایک جھلک دکھاواں، سکی سونا پہ سنتے ہو میرے بچوں، میں تمہارا شکریہ ادا کرتا، لوز ہو کے نہیں سننا، ٹینشن پلید ہو کے سننا ہے۔ میرا نبی سچا کتنا ہے، سبحان اللہ۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. اینے جو میرا لجپال باکمال نبی اینے مسجد نبوی دے باہر کھانا کھاندا بیٹھا ہے تے جڑا نا جی کھانا کھاندا بیٹھا ہے, کھانا کھاندا بیٹھا تے ایک بوڑھی اماں آ گئی تے میرے نبی نو ویکھ کے آدھی اچھا ہن مسلمان نے دا نبی مڑ کلی روٹی بیٹھا کھاندا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی ہو گیا تا اسی دا ہے پر ہو جاویا تو کی لگدی ہے تو کیڑی لگدی ہے. میرا نبی فرمیندا بی بی کیا کیوں کہ کلی روٹی بیٹھا کھانا ہے. نبی فرمیندا نا تو بھی کھا لے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہائے 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 انہیں آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا نبی دے سامنے بائے گئی. نبی فرمائے کھا روٹی. وہاں کہ یا رسول اللہ انہیں میں تو گل نہیں بننی نا ہوں پھر تسی بلایا بھی ہے بٹھایا بھی ہے ذرا اپنے پیارے پیارے ہاتھ نال مینوں نیوالا توڑ ہی دیو. میرے نبی بسم اللہ پڑھ کے نیوالا توڑ دیتا. نبی فرمائے اے لے ہن بولو نہ بولو میں راضی ہاں. آدھی آقا رکھا تو میں نہیں کھاؤنا تسی سالن نال کھاندے بیٹھو سالن بھی تو نال لاؤ جا. ہائے 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 سبحان اللہ. جی بیٹا میں درویش اللہ حیاتی کری میں درویش کے نبی دی شان نہیں. میرا نبی سالن دا لا کے نبی بھی اے لائے اے لائے. ہن عبداللہ دے بھائی کتنا بیٹھے ہوئے غور کرائے تھوڑا ہاں ڈر جاسی. آدھی آقا میں بلہایا بھی خود دئی روٹی دا نیوالا بھی خود توڑی آئی سالن نال بھی خود لائی آئی. سونا ہوں میرا منہ کوئی پرنے تا کوئی نہیں میں منہ کھول دیا ذرا پیارے ہاتھاں نال میرے منہ وچ بھی نیوالا رکھ دے. ہائے ہائے سبحان اللہ. اے ہے میرے نبی دا طریقہ وصدق الحدیث. میرے نبی نے او دے منہ وچ نیوالا رکھیا گلزار پھرا اللہ دکھ نہ دیوی. میرے نبی نیوالا رکھیا ہے. آقا فرمائے بی بی ہور مانگ کیا منگ دیئے. آدھی آقا ہور تو میں کچھ نہیں منگ دی بس اتنا ہی ہے جڑا نیوالا توڑے منہ وچ ہے تو تسی چبا رہے ہو اینو تساں کھاؤ نا تسی ہور لے لوائے اپنے دعا والا نیوالا ایہو مینو دیو جا میں خوش بڑی ہو ساں. میرے نبی اپنے منہ وچوں نیوالا کٹھیا تیرے ہنجو دی قسم صحابہ دن آقا چھوڑو پرے دا بھولیے پر میں چپ کرو میں بھولے دا بھی نبی ہاں. آج اسی او ظالم بیٹھے ہیں بیوی دے منہ میں تانی والا رکھ دے ہیں کدی بوڑھے باپ دے منہ وچ دوائی کدی نہیں رکھی. اسی بیوی تے بچیاں دے لاد اٹھاون دیاں ٹھیکے چکے ہوئے ہیں مگر ماں دے منہ وچ کدی نیوالا نہیں رکھیا. اس نبی دے امتیو واللوگو اور میری تقریر دے چسکے نہ لگو میں بھی عبداللہ وانگو مٹی وچ ٹر جاونا ہے اتھے عملاں دا پتہ چلے گا. او خدا دی قسم میرے لجپال باکمال بے مثال نبی جڑے اپنے منہ وچوں نیوالا کٹھیاں اونے اپنے منہ وچ رکھیا مولانا تے نبی دے نور والا نیوالا اثر تا کرنا کتھے کھڑی ہے اتھے بہ گئی ہے. آدھی سونا ہن کلمہ پڑھا جا دیوانہ بنا جا. شیرازی بادشاہ جلے کلمہ پڑھیا ہے اچھی جگہ تے کھڑ کے آدھی اللہ گواہ ہے ایدہ جوڑ کوئی نہیں ایدہ جوڑ. بڑا دل ہوئے تو پڑھ لوائے میرے نال اللہ گواہ ہے ایدہ جوڑ کوئی نہیں. اللہ قبول کرے جی ایدہ جوڑ کوئی نہیں. اللہ گواہ ہے. ایک دفعہ ہاتھ جو بلاؤ جی اللہ گواہ ہے ایدہ جوڑ کوئی نہیں ایدہ جوڑ. کیا بات ہے جی. بے موسمیاں جو کھجیاں اگاوے بے موسمیاں جو کھجیاں اگاوے بے موسمیاں جو کھجیاں اگاوے سورج نو دیگر تے واپس ولاوے سورج نو دیگر تے واپس ولاوے. ہاتھ چوکے اللہ گواہ ہے. کیمرہ مینوں سارے ہی پائے گئے ہو
کوئی ایک قد مینو چیک کر رہے ایک دو مجمے نو چیک کرو تسی مینو بابر اعظم سمجھی بیٹھے ہو یا میں رضوان ہاں یا میں چاچا افتخار ہاں وہ تو ہر ہور کے آ گئے تو میں ہرن والا نہیں ہاں میں پیر سیال دا نوکر ہاں اللہ گواہ ہے جو حالانکہ سٹیج والے میرا ساتھ نہیں دے رہے صرف شیرازی بادشاہ دے منور شاہ جی نہیں علاوہ میں پھر بھی تو چل رہی ہوں اللہ گواہ ہے او دا چھوڑ کوئی نہیں چھوڑ کی میں پڑھتا جدا ہے کہ اشارہ چان چیر دے وے جدا ہے کہ اشارہ چان چیر دے وے اللہ پاک جسنو علی ویر دے وے اللہ پاک جسنو علی ویر دے وے اللہ گواہ ہے او دا تو سب میرے دوست ہے اللہ تینوں حیاتی دے وے اللہ گواہ ہے او دا چوڑ جڑے ہاتھ جائی بیٹھے وے اللہ گواہ ہے بڑی کیا بات ہے جی سبحان اللہ کوئی چوڑا لالاندا کوئی چوڑا لالاندا میں تہاں کچھ بھی نہیں سارا کرم سیالاندا میں تہاں کچھ بھی نہیں سارا کرم سیالاندا کوئی مہدی پھیرے دی گزار بھائی جرا کیمرے وال منہ کرو کوئی مہدی پھیرے دی داڑھی رکھائی نے رونق ویکھی چہرے دی داڑھی رکھائی نے رونق ویکھی چہرے دی عبداللہ پہلا کم اے ہے امانت دی حفاظت کری دوسرا کم اے ہے ہمیشہ سچ بولی ایک دو تین چار پانچ جڑے بندے ہاتھ چاہی بیٹھے ہو میں سمجھ رہے ہیں تسی بالکل ٹینشن ہو میں راضی ہوں تواڈے اوتے ہاتھ چاون نال نہ پتہ لگ ویندا ہے بھئی نو پتہ ہے کہ خم غدیر وچ نبی نے ہاتھ چاہا علی دا کیا بات ہے ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت عبداللہ پہلا کم ہے کیڑا جی کیا بات ہے تیری یار کیا بات ہے پہلا کم کیڑا ہے امانت خیانت نہیں کرنی دوسرا کم کیڑا ہے جدن بھی بولنا ہے جدن بھی بولنا ہے سچ بولنا ہے یا رسول اللہ تیسرا کم کیڑا ہے فرمایا سلاستن و حسن الخلیقہ اپنی زبان تے اخلاق رکھنا زبان تے اخلاق رکھنا اخلاق تیری زبان تے ہوئے اڑ شیرازی اسی بولنے بول اخلاق کوئی نہیں اسی کیا تعلیم دینی میں نے ایک بندہ آدھا جعفر 27 سال ہو گئے کئی آئین تے کئی گئن تو اٹھائیں کھڑائیں وجہ کیا ہے میں کہ میں 4 چیزاں نہیں چھوڑی آکے کیڑیا میں کہ پہلی تا ہے دماغ تے ٹھنڈ دوسری ہے زبان تے کھنڈ ہائے ہائے سبحان اللہ میں نہیں چھوڑی گی دماغ تے ٹھنڈ زبان تے کھنڈ تے مطالعے دی ڈنڈ بھی نہیں چھوڑی تے رب دی رحمت دا کھمانڈ بھی کدے ہی نہیں چھوڑیا جنہوں نے 4 چیزاں سر توڑے نال ہو سے دماغ ٹھنڈا رکھو زبان پہ مٹھاس لے آؤ اور اپنا کام میں لگن رکھو اگر آپ کپڑا بیچتے ہیں تو لگن سے بیچیں ساؤنڈ چلاتے ہیں محنت سے لگائیں نکابت کرتے ہیں محنت سے کام